السلام علیکم، محمد فہیم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون کالر موجود ہیں جو آج ہمارے لیے ایک منفرد ٹاپک لے کے آئے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں ان سے اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے لائن پر۔ کون ہے جی لائن پر؟ السلام علیکم۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد فہیم بھائی جوہر ٹاؤن لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ جی آج اپنے ناظرین کو کون سا ٹاپک جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ آج میں جس چیز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ سچی محبت ہے، جو کہ ہم سب کو آج کل ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ جی اور ہمیں جو ہے سب سے زیادہ پہلے جو ہے خوش رہنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ خود سے پیار کرنا سیکھ جائیں گے تو ہمیں دوسری چیزیں بھی بہت دے رہی ہیں، دوسرے سچے چاہنے والوں کو بھی پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ جب ہم خود ہی دوسروں پہ جلد بازی میں بھروسہ کر جاتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی کریٹ ہوتی ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ جب آپ خود سے پیار کرنا سیکھ جائیں گے دوسروں کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ دوسری یہ چیز کہ آپ لوگ جب کسی کے ساتھ کوئی بات کریں تو ان کو ٹائم دیں اور خود بھی ٹائم لیں، اور آہستہ آہستہ چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ جب ہم جلد بازی نہیں کریں گے، دوسروں سے بھی کچھ چیزیں پوچھیں گے، جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ ان کو بتائیں گے، سچ بتائیں گے، دل کی جو بات ہوگی۔ دل کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو آپ کو دل سے چیز محسوس ہو رہی ہے آپ وہ ان کو بتائیں گے، اور ان کی باتوں کو بھی پوچھیں گے کہ آپ کو تو کوئی میری بات بری نہیں لگ رہی۔ تو جس طرح سے آپ دونوں کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سچ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے یعنی کہ دھوکہ بازی ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو کوشش کی، آپ سچے تھے، لیکن اکیلے ایک سائڈ سے اس طرح سے بات کرنے میں کہ آپ سچی محبت کر بھی لیں اگر دوسرا ہی نہ کرے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اگلے بندے نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سچا اس قابل نہیں تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ سچی محبت کو ایکسیپٹ کر سکتا یا اس سے کوئی سچا بندہ اللہ کا محبت کر سکتا۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں سچی محبت کے حوالے سے۔ سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ بھی اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سچی محبت کون کرتا ہے آپ سب میں سے؟ سچی محبت کیسے کی جاتی ہے؟ آج کل دور ایسا ہے کہ لوگ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں۔ سچی محبت ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ سچی محبت کے لیے لوگ پہلے قربانیاں دیتے تھے۔ محبوب ہوتا تھا، اس کا رقیب ہوتا تھا اور عاشق ہوتا تھا۔ عاشق، رقیب اور محبوب کے گرد سچی محبت کی کہانی گھوما کرتی تھی۔ پہلے دور میں عاشق اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے عشق میں قمیض کے بٹن بھی توڑ دیتا تھا۔ تو آج کل کی محبت کے بارے میں تو ڈاؤٹ ہی لگتا ہے کہ لوگ محبت کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ محبت میں رشتہ داریاں جو ہے وہ بڑی خوشبودار لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ رشتے جو ہیں وہ محبت سے سجتے ہیں۔ جب رشتوں میں محبت نہ رہے تو رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں لگتا رشتوں میں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ناظرین؟ آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ سچی محبت کے حوالے سے۔ تو آخر میں ہم کالر کا میسج شامل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ میں ایک چیز پہ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ سے پیار کریں، یعنی اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو اس دنیا میں مخلوق کی بھی سمجھ آ سکے کہ کون آپ سے بالکل سچی محبت کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن کیونکہ اگر آپ نے اس دنیا میں اللہ کے ساتھ محبت نہیں کی اور اپنے ایمان کا جو ہے وہ احاطہ نہیں کیا کہ آپ کا ایمان کتنا کمزور ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کو اس دنیا میں اللہ کی اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس دنیا میں لوگوں کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو یہ وہ بات کسی نے سچ کہی ہے کہ اگر کوئی، یہ اصل بات پوری اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نہیں بنا تو وہ اپنے عزیز و اقارب کا کیا بنے گا۔ اور اسی طرح سے تو اسی کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں اس پروگرام سے پیغام چھوٹا تھا جی بتائیے۔ معذرت، وہ یہ تھا کہ ایک تیری چاہت ہے
और एक मेरी चाहत है। ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। बस अगर तूने सुपुर्द कर दिया उसके खुद को जो मेरी चाहत है, तो मैं दे दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। पर अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर वही होगा जो मेरी चाहत है। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत खूबसूरत पैगाम। बेशक एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपनी चाहत को सपुर्द कर दिया मेरे, तो मैं बख्श दूंगा तुझको जो तेरी चाहत है। इस खूबसूरत पैगाम के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। किसी और चैनल पे किसी और वीडियो में आपसे होती है मुलाकात। उस वक्त के लिए अल्लाह निगहबान।